قرآن میں جنت میں جانے کی 4 شرائط جو بیان ہوئی ہیں، ان میں سے پہلی شرط کیا ہے؟ الا الذین آمنوا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم ہے زمانے کی، یا زمانہ اس بات پر گواہ ہے کہ پوری انسانیت ہی گھاٹے کا زمانہ دیکھ رہی ہے، وہ گھاٹے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جن میں 4 نشانیاں ہوں گی. زمانہ کیوں گواہ ہے؟ اس لیے کہ زمانہ تو شروع سے چل رہا ہے، زمانے کو تو موت نہیں آئی ہوئی. زمانے نے یہ وقت دیکھا ہے کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ صرف 78 لوگ کشتی میں بچے، باقی سب غرق ہوئے. اسی زمانے نے پھر یہ بھی دیکھا کہ لوط علیہ السلام کی 2 بیٹیاں ان کے ساتھ بچی، پوری قوم لوط تباہ ہوئی. اسی زمانے نے فرعونیوں کو ڈوبتے ہوئے دیکھا. اسی زمانے نے قوم صالح کی بربادی دیکھی. اسی زمانے نے قوم عاد کی تباہی دیکھی. یہ سورج تو وہی ہے، یہ دیکھتا آ رہا ہے. تو یہ زمانہ گواہ ہے کہ اوورال زیادہ تر لوگ تباہ ہی ہوئے ہیں انسانیت میں، دنیا اور آخرت کے اعتبار سے. الا الذین آمنوا، ہاں چند ہیں ایمان والے. وعملوا الصالحات، جو کہ نیک عمل کیا کرتے تھے، یہ کریں گے. وتواصوا بالحق، اور لوگوں کو بھی وصیت کریں گے سچائی کی بات کی. انہیں مان کے نہیں بیٹھ جائیں گے، سچائی کے لیے کھڑے ہوں گے، سچائی اور انصاف کے اوپر قائم ہوں گے. اولو العلم قائما بالقسط کے تحت، چاہے ان کو اپنے خلاف بھی گواہی دینی پڑے، اپنے رشتہ داروں کے خلاف گواہی دینی پڑے، وہ کھڑے ہو جائیں گے اللہ کے لیے، اللہ کے مجاہد بن کے، رسول اللہ کے سپاہی بن کے صلی اللہ علیہ وآلہ. اللہ عز وجل الى جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ان اقلب مدینۃ کذا وکذا باہلها. اللہ نے حکم دیا حضرت جبرائیل کو فلاں فلاں بستیوں کو الٹ دو اس کے رہنے والوں سمیت. قال فقال، حضور نے فرمایا، اس پر حضرت جبرائیل نے عرض کیا بارگاہ خداوندی میں، ان فیہا عبدک فلانا لم یعصک طرفۃ عین. پروردگار، اس بستی کو الٹ دوں، اس میں تو تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس نے کبھی پلک جھپکنے جتنی دیر بھی معصیت میں بسر نہیں کی. اب آپ اندازہ کیجئے، یہ جو ہے نا اپنے آپ کو رگڑنا اور مانجنا، اور پوری زندگی رگڑنے میں اور مانجنے میں لگا دینا. ہم بعض بزرگوں کے تذکرے میں سنتے ہیں اتنے اللہ والے تھے، اتنے اللہ والے تھے کہ ان کا گھوڑا بھی کوئی مشکوک دانہ نہیں کھاتا تھا، اور وہ خود جو ہے وہ انگریز کی عدالت میں بیٹھے ہوئے اور انگریز کی نوکری کر رہے تھے. یہ ہے وہ میگنوسکوپک اور مائکروسکوپک کا عدم توازن. طاغوت کی چاکری کر رہے ہیں، انگریز کی ملازمت کر رہے ہیں، انگریز کے قانون کی تنفیذ کے اندر اعلی کار بن رہے ہیں، لیکن ذاتی تقوی اور ذاتی نیکی اور ذاتی للہیت جو ہے اس کا معیار یہ ہے کہ ان کا گھوڑا بھی مشکوک چارہ اور مشکوک کھانا نہیں کھا سکتا. یہ ہے وہ عدم توازن، اس کو نوٹ کیجئے گا، جس کو کہ اس حدیث میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں کہ اللہ فلاں بستی کو الٹ دوں، اس میں تو تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس نے پلک جھپکنے جتنی دیر بھی معصیت نے بسر نہیں کی. ذاتی نیکی کا اب اس سے اونچا کوئی مقام کوئی شخص مجھے اگر بتا سکے تو میں اس کا مرید ہو جاؤں گا. اس سے اونچا کوئی مقام ہوگا کہ آنکھ جھپکنے جتنی دیر بھی کسی نے معصیت میں بسر نہیں کی، ذاتی نیکی کی معراج. لیکن حکم کیا ہوا بارگاہ خداوندی سے؟ قال فقال، حضور نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حکم لیا جبرائیل کو، اقلب علیہ وعلیہ، الٹو اس بستی کو، پہلے اس بدبخت پر پھر دوسروں پر. کیوں؟ فإن وجهه لم يتمعر في ساعة قط، اس لیے کہ اس کا چہرہ کبھی میری غیرت میں سرخ نہیں ہوا، اس چہرے کا رنگ نہیں بدلا. بے غیرت انسان، بدیاں پھیلتی رہیں، میرے دین کو روندا جاتا رہا، میری شریعت کی دھجیاں بگڑتی رہیں، عوامر کا مذاق اڑایا جاتا رہا، نواہی کے لیے دنیا کے اندر جن چیزوں سے میں نے روکا اس کے لیے فلسفے تراشے گئے، اور یہ لگا رہا مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے. یہ سوائے ذاتی اپنے اس اصلاح کے اور ذاتی تقوی کے اور ذاتی نیکی کے اور ذاتی عبادت گزاری کے یہ میدان میں نہیں آیا، اس کا خون نہیں کھولا کبھی، اس کے چہرے کا رنگ متغیر نہیں ہوا، لہذا یہ دوہرا مجرم ہے. یہ ہے وہ تصور جو یہاں پر نوٹ کیجئے. ہاں اس کے یہ معنی بھی نہیں ہے کہ نماز بھی نہیں پڑھ رہے، روزہ بھی نہیں رکھ رہے، اقامت دین کے کارکن ہیں، فرض نماز آ گئی ہے وہ چلی جا رہی ہے، جماعت کا کوئی اہتمام نہیں ہے. اب یہ دو انتہائیں ہیں. ایک انتہا یہ کہ وہ تزکیہ نفس جو ہے اسی میں وہ رگڑنے اور مانجنے کا عمل جاری ہے، ایک یہ کہ اس کا سرے سے کوئی تعلق ہی نہیں، اپنی ذات سے بحث. بالحق، وصیت کریں گے حق بات کی، سچی بات بتائیں گے لوگوں کو، بالکل دو ٹوک. وتواصوا بالصبر، اور پھر جب پھینٹی لگے گی تو صبر کریں گے. جی
یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ حق بات کریں تو آگے آپ کی پھینٹی نہ لگے. اگر آپ کے سامنے ہزاروں کا مجمع اور سبحان اللہ کہہ رہے ہیں تو آپ یہ بات سمجھ لیں کہ آپ شاید کوئی ایسی بات پیش کر رہے ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام سے بھی بہتر فارم میں آپ نے کو پیش کر دی ہے. تو یہ تو پاسبل نہیں. تو یا آپ وہ بات کر رہے ہیں جو نوح علیہ السلام نے کی تھی تو ان کو تکلیف اٹھانی پڑی تھی, تو آپ کیسے وہ بات کریں اور وہ آپ کو تکلیف نہ اٹھانی پڑے؟ یہ تو ایک نیچرل چیز ہے. تو یہ ڈیٹم لیول پہ 4 شرائط ہیں کامیابی کی. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اس کے بغیر تو چھٹکارا نہیں ہے. لہذا دعوت و تبلیغ کا کام کرنا یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ کر لیا تو ثواب نہ کرے تو گناہ نہیں. یہ اسی طرح ضروری ہے جس طرح ایمان لانا. ہاں اس کا دائرہ کار ڈفرنٹ ہوگا. ایک گھر کے اندر یہ ذمہ داری ہوگی باپ کی اپنی بیوی اور بچوں تک بات پہنچانا. ایک دفتر میں ذمہ داری ہوگی آفیسر کی کہ وہ اپنے انڈر لوگوں تک پازیٹیولی بات کو پہنچائے. بحث و مباحثہ نہیں کرنا, صرف بات پہنچانی. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. بحث کرنے کی اجازت تو اللہ کے نبی کو بھی نہیں ہے. جن سے کوئی لائق ہو نہیں سکتا کہ وہ اگلے بندے کو دلائل پہ قائل کر لیں گے, ان کو بھی کہا گیا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. ہاں یہ ذہن میں رکھنا. صرف دعوت وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ. حتیٰ کہ حضور کا وہم بھی اللہ تعالیٰ نے نکال دیا یہ بات کہہ کے. اگر آپ کے دماغ میں بھی کوئی بات آتی تو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی نکال دیا کہ اے نبی ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے لوگ دوزخ میں کیوں گئے, آپ کا کام صرف بات پہنچانا ہے. یہ نہیں پوچھیں گے کہ آپ کو ایک ذمہ داری دیتی سی وہ باوجود ایڈے بڑے دوزخ چلے گئے کیا کیتا ہے تسی. نہیں, آپ کا کام صرف پہنچانا ہے. جس نے جانا ہے جہنم میں جائے, آپ کا کام صرف پہنچانا ہے. حتیٰ کہ اس سے بھی بڑھ کے قرآن میں کئی جگہ یہ مضمون آیا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. تو اپنی جان کو ہلاک کر لے گا اے نبی اس غم سے کہ لوگ قرآن پہ ایمان نہیں لا رہے. چھوڑو. اس سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ. آپ نے نصیحت اس کو کرنی ہے جو واقعی ڈرتا ہے. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ. اور جو بدبختی پہ اترا ہوا ہے اس کو چھوڑ دیں. الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ. اس کا علاج یہ ہے کہ ہم اسے بڑی آگ پہ پیش کریں گے. ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ. پھر وہ اس آگ میں نہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں. قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ. بے شک کامیاب وہ ہوا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا, اصلاح کر لی. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ. اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی. ہم اپنے رب کا نام لے کے نماز پڑھتے ہیں, اسی لیے 4 رکعتوں میں 22 دفعہ اللہ اکبر آتا ہے سٹارٹ سے لے کے ہر رکعت میں. بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ. بلکہ تم دنیا کی زندگی کو پرائورٹی دیتے ہو جبکہ آخرت باقی رہنے والی ہے اور بہتر بھی ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولى. یہی ایک یونیورسل ٹروتھ تھا جو اگلے صحیفوں میں بھی تھا. صحف ابراہیم و موسیٰ, چاہے وہ ابراہیم کے صحیفے ہو یا موسیٰ کے. اصل کانٹے کی بات یہ تھی کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے. جب تک یہ دنیا کا کتا نہیں نکلے گا نا آپ کے دل سے, آپ کے دل کا کنواں پاک نہیں